بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، محفوظ ہیں اور خوش ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس پورے جو ہفتہ چل رہا ہے اس کے لیے بھی بڑے ایک اچھے انداز سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم 2 حصوں میں تقسیم کر چکے ہیں، اور پروگرام کے دونوں حصوں میں ہم نہایت اہم موضوعات کو منتخب کیے ہوئے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اسی موضوع بات کریں گے جو گزشتہ 2 دنوں سے ہم پروگرام کے پہلے حصے میں کر رہے ہیں، پولیو کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں 3 ممالک تھے، پاکستان، افغانستان اور نائجیریا، جہاں پہ پولیو ایگزسٹ کرتا تھا۔ نائجیریا پولیو فری ہو چکا ہے، اب صرف 2 ممالک رہ گئے، پاکستان اور افغانستان، اور اس وقت پولیو کے 60 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک تشویش کی بات ہے، اور پوری دنیا کے سامنے اس حساب سے بھی ہمارے لیے کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم ایک عرصے سے، بلکہ تقریباً 2 دہائیوں سے ہم پولیو کی ویکسینیشن کروا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں، مگر ہم اس میں پولیو کے قطرے صحیح انداز میں سب بچوں کو پلانے میں بھی صحیح طرح کامیاب نہیں ہو رہے۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے ہیں۔ آج بھی ایک مسئلہ یہ ہے، وہ اس کے جو پہلو ہیں وہ الگ بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیو کے قطرے پلانے والے جو ورکرز ہیں، جو رضاکار ہیں، ان کی بھی جان خطرے میں ہے۔ کہ وہ کیونکہ وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں تاکہ کہیں وہ اپاہج نہ رہ جائیں، کوئی پاکستانی بچہ مستقبل میں کوئی اپاہج یا معذور نہ رہ جائے۔ اس وجہ سے ان کے اندر امیونٹی، اس وائرس سے لڑنے کے لیے، ایک امیونٹی کے لیے جو ایک ویکسین ہے، وہ انہیں نہیں پلانی دی جاتی، اس وجہ سے انہیں مار دیا جاتا۔ کتنے ویسے افسوس کی اور ظلم کی بات ہے، مگر خیر، ہم بحیثیت ایک پاکستانی شہری، ہم انشاءاللہ اس مہم کے ساتھ، جو اس وقت 2,60,000 بچوں کو کراچی میں 5 مختلف علاقوں میں پولیو کے قطرے پلانے کے ایک ہدف کے ساتھ جو مہم شروع کی گئی ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پولیو کے خاتمے تک ہم اس کوشش کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ آج ہم اسی حوالے سے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ ایک اہم شخصیت موجود ہیں جو ایک تجزیہ کار ہیں، اور جن سے ہم اوورآل اس حوالے سے ڈسکس کریں گے، کچھ اویئرنیس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ مرزا عالم بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ سر ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ جو دوسرے ایک اہم مہمان جن سے ہم اویئرنیس حاصل کر سکیں گے اور واقعی جان سکیں گے کہ یہ پولیو کے قطرے بچوں کو پلانا آخر ضروری کیوں ہے، اور اس کی میڈیکلی کیا ریزن ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ موجود ہیں، جناب ڈاکٹر خالد شفیع صاحب۔ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے جناب۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ایک بچہ جو صحت مند پیدا ہوتا ہے، اس کو کیسے پولیو ہو جاتا ہے؟ مطلب اس کی ٹانگیں، بازو وہ صحیح ہیں، وہ معذور نہیں ہے، تو یہ ایک کچھ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں۔ جی دیکھیے جی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہاں بہت ساری اور بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، دنیا کا نظام خدا چلا رہا ہے۔ تو اس میں جہاں اچھائی کی قوتیں ہیں، وہاں کچھ ایسی بھی مخلوقات ہیں، کوئی ایسی بھی چیزیں جن کو ہم جراثیم کہتے ہیں۔ انسان کی ایک جنرل قوت مدافعت ہوتی ہے کہ اچھی غذا ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، تو وہ جراثیم سے تحفظ رہتا ہے۔ لیکن کچھ جراثیم اتنے تیز ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اسپیسیفک انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے قوت مدافعت یا امیونٹی کی۔ تو جو انفیکشن ڈیزیزز ہیں نا، انسان کی صحت اچھی ہے، ہو سکتا ہے اس کو جراثیم جائیں، بیمار نہ ہو، لیکن اگر یہ جراثیم تیز قسم کے ہیں تو صحت اچھی کے ساتھ بھی بیمار کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے جو انفیکشن ڈیزیز ہے دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ اس سے بچاؤ کے 2 طریقے ہیں ایسی بیماری جراثیم سے، ایک تو صاف پانی، اور دوسرا اس کے خلاف اگر کوئی ویکسین موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ پولیو بھی ایک ایسی بیماری ہے جو آلودہ پانی سے پھیلتی ہے۔ مطلب یہ اگر پانی صاف ہوگا تو پولیو کا پھیلنا بھی کم ہوگا، لیکن چونکہ ابھی پانی صاف کا کوئی مستقبل قریب میں اتنا جلدی ہم پورے ملک کو پانی صاف نہیں دے سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں چیزوں میں ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ تو جو فوری چیز ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کی ہے
वो पोलियो की वैक्सीन है। पोलियो के अलावा दिगर बीमारियों की भी वैक्सीन है। लोगों को बहुत इतराज होता है कि पोलियो पे जोर क्यों दिया जा रहा है। पोलियो पे जोर इसलिए दिया जा रहा है कि दुनिया से खात्मे के करीब है और सिर्फ 2 ममालिक ऐसे रह गए जहां ये वैक्सीन, यहाँ ये बीमारी मौजूद है। अगर इन दोनों मुल्कों में ये बीमारी काबू ना पाया गया तो ये दुनिया में दोबारा फैल जाएगी, जैसे कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है। तो पोलियो की बहुत बेहतरीन वैक्सीन मौजूद है। सारी दुनिया ने इसी वैक्सीन के, जो कतरे वाली वैक्सीन है, पिला के ओरल पोलियो वैक्सीन, दुनिया से पोलियो का खात्मा कर दिया है। सिर्फ 2 ममालिक रह गए। तो ये इन्फेक्शन डिजीज के लिए वैक्सीन से अच्छी चीज कोई नहीं होती है। ये इसलिए हमें इस पे डिपेंड करना पड़ेगा। अपने हर बच्चे को, जिसकी उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल तक है, उसको जब भी पोलियो की मुहिम चले, उसको पोलियो के कतरे हमें लाजमन पिलाने हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेडिकली क्या कहीं इसमें कुछ ऐसी साइड इफेक्ट वाली कोई बात मौजूद है कि जिसकी मतलब अलग अलग लोगों के नजरियात है इस हवाले से कि हमने अपने बच्चों को ये नहीं पिलानी, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है। आप बताइए कि क्या वाकई इसमें कोई भी साइड इफेक्ट है किसी किस्म का? देखिए, ये जो वैक्सीन है ये दुनिया में खरबों बच्चों को, अरबों खरबों बच्चों को पिलाई जा चुकी है। ये 1960 से वैक्सीन इजाद हुई है, आज के दिन से इजाद नहीं हुई है। अब दुनिया में जो लोगों ने वैक्सीन दी है सब ठीक है, वहां से बीमारी का खात्मा हो गया है। इस बीमारी की, इस वैक्सीन का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जिससे इसके बारे में किसी किस्म का इंसान के दिल में खौफ हो। तो ये तो इंतहाई सेफ वैक्सीन है। इवन जो इंजेक्शन लगते हैं वो भी सेफ होते हैं, उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है। ये तो ओरल ड्रॉप्स हैं, इनका देना इंतहाई जो है ना वो ठीक है। हम भी अपने बच्चों को पिलाते हैं, सारी दुनिया ने पिलाएं। इसके बारे में आजकल के दौर में शुबा पैदा करना तो मेरे ख्याल में जुर्म के बराबर है कि अगर हम इसके बारे में कोई ऐसा शुबा पैदा करने की कोशिश भी करें। ठीक है, तो अभी ये जो कैंपेन हो रही है वो जो जारी है गुज़श्ता 2 दिनों से, इस हवाले से मैं थोड़ा सा माँ बाप को जरा क्लियर कर दूं ये बात। जी प्लीज। पिछले 4-6 महीने से कोरोना वायरस की वजह से हमारे तमाम जिंदगी के मामूलात मुतासिर हुए हैं। उससे हिफाजती टीकों का प्रोग्राम भी मुतासिर हुआ। अगरचे वो प्रोग्राम बंद नहीं हुआ था, लेकिन लोग कम जा रहे थे टीके लगाने। तो हमारे बच्चों को जो हिफाजती टीके लगते हैं EPI प्रोग्राम में, वो उसकी शरह कम हो गई। दूसरी, पोलियो की जो कैंपेन हमारे यहाँ चलती थी, क्योंकि पोलियो का वायरस हमारे यहाँ मौजूद है, अभी निकला नहीं है पाकिस्तान से। जी हाँ। तो जब तक इसको निकाला नहीं जाएगा, जब तक हमें ये खौफ रहेगा कि ये बहुत तेजी से ना फैल जाए। तो कुछ महीने से पोलियो की कैंपेन नहीं हुई। अब कोरोना वायरस कुछ खात्मे के करीब है, लेकिन अभी मौजूद है। तो ये जो कैंपेन अभी चल रही है, ये लिमिटेड कैंपेन है। ये कुछ मखसूस इलाकों में चल, ये 4 सूबों में रही है, लेकिन 4 सूबों के जो मखसूस इलाके हैं उनमें चल रही है। मिसाल के तौर पे कराची में 2,60,000 बच्चों को ये कतरे पिलाए जाएंगे 4-5 दिनों में, जबकि कराची में बच्चों की तादाद ज्यादा है। पूरे दिन में सिर्फ कराची में चल रही है। ऐसी ही कैंपेन अगले महीने और उससे अगले महीने चलेगी। फिर इंशाल्लाह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में नेशनल कैंपेन चलेगी। नेशनल कैंपेन में 4 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं एक दफा में। हमारे माशाल्लाह बच्चों की तादाद इतनी है 0 से लेकर 5 साल तक। तो जो बड़ी कैंपेन है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चलेगी। ये छोटी कैंपेन है, लेकिन ये कैंपेन एक तरह से हमारा ट्रायल बेस है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पोलियो वर्कर तमाम हिफाजती इकदाम के साथ बच्चों को वैक्सीन पिलाएं, ताकि बच्चा पोलियो से भी महफूज हो, कोरोना से भी महफूज रहे। जी हाँ, एक चीज मुझे और बताइएगा। देखिए, आपने बताया, मतलब जो हमारी बात हो रही है इससे ये सब जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। पोलियो जो है उसको हमने ख़त्म करना है अपने मुल्क से, और इसके ख़ात्मे के लिए जिस तरह आप कोशिश हैं, हमारी हुकूमतें और इदारे जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, अवाम भी कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के साथ दे सकें। इसी मौके पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने अभी बात की थी कि ये जो आलूदा पानी जो है उसकी वजह से ये फैल रहा है। हमारे यहाँ कराची में इतने ज्यादा केसेस हम देखते हैं कि जहाँ पे गटरों की लाइनें जो हैं वो पीने के पानी के साथ मिक्स होकर आ रही होती हैं। क्या इससे भी इस वबा को हवा मिल रही है? देखिए, सफाई सुथराई तो पहली चीज है जो हमारे ईमान का भी हिस्सा है और होना चाहिए, और मेडिसिन का बुनियादी असूल है। दुनिया में इंसान की जानें सबसे ज्यादा चीज से बची हैं, वो साफ पानी से बची हैं। ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आज से 150-200 साल पहले इनके हालात खराब थे। इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया। तो साफ पानी और सेहत सफाई की बात पे तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। ये तो हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये शॉर्ट टर्म चीजें नहीं है, लॉन्ग टर्म है। इसके लिए पैसा चाहिए, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए। तो सब चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। पानी की सफाई का ख्याल रखें। देखें, हम एकदम से हालात नहीं बदल सकते। अब अगर गटर बन रहे हैं, सीवरेज लाने सही होंगे, हमको चाहिए जब तक हम अपने बच्चों को साफ पानी पिलाएं, और उसके साथ साथ जो वैक्सीन अवेलेबल है जिनमें पोलियो के कतरे भी शामिल हैं, ये हर बच्चे को लाजमन लगवाएं।
ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیے گا. اور مرزا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرزا عالم بیگ صاحب، آپ کیا خیالات رکھتے ہیں یہ جو کیمپین شروع کی گئی ہے، اس سے مطلب جس طرح کام کیا جا رہا ہے، جتنے چیلنجز کے ساتھ ہمارے ورکرز کام کر رہے ہیں، ان کی خدمات اور کوششوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ در حقیقت یہ لوگ جو اس ٹائم اس فیلڈ میں شامل ہو کر اس کار خیر میں کام لے رہے ہیں، بطور رضاکار بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، ادارے بھی کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان کی خدمات کے عوض. بے شک یہ ایک ایسا بڑا قومی فریضہ ہے جس کے لیے جو شخص جتنا بھی کر لے کم ہے. خاص طور پر ان حالات میں جب آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں نے اس مہم کے حوالے سے منفی اثرات لوگوں تک پہنچائے، خیالات پہنچائے کہ جناب اس کو لگانے سے ملک کی بچوں کو نقصان ہوگا بنسبت فائدہ ہونے کے. تو اس میں ان حالات میں حالات جنگ میں رضاکار کام کر رہے ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جن کو یہاں شیئر کرنا مناسب نہیں ہے. جن علماؤں نے بعض اوقات معذرت کے ساتھ کہ اس کو اپنی آزاداری قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک معاشرے کے اندر ایسی منفی خیالات پھیلائے کہ اس کو کرنے سے مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس کو کرنے سے انہوں نے کہا کہ آپ مطلب تولیدی نظام متاثر ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں کی گئی. مگر سر ایک چیز میں معافی چاہتا ہوں، بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ مجموعی طور پہ جتنے بھی علماء کرام ہیں پاکستان میں، ان علماء کرام کی اکثریت نے اور ان کے بڑے جتنے ان میں سے جو زیادہ بڑے عہدوں پہ فائز ہوئے، بڑے جو علماء کرام تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے اس کے حق میں مطلب پیغام دیا ہے کہ یہ اس کو ان قطروں کو پلانا کہیں بھی وہ ہمارے بچوں کے لیے غیر شرعی نہیں ہے. صحیح. دیکھیں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اسلامی ممالک جو 50 کے تقریباً تعداد میں موجود ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ اس کے لیے ایک پیغامات بھی آئے ہیں. وہاں کے علماؤں کے، وہاں کے الازہر یونیورسٹی کے جو شیخ جامعۃ الازہر کے، انہوں نے دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کچھ لوگ صرف اپنی اجارہ کائم کرنے کے لیے اس قسم کے معاملات کے اندر منفی پہلو دکھاتے ہیں لوگوں کو، مثبت پہلو نہیں دکھاتے. صحیح. سر ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، وہ پیرنٹس جو آج بھی اس بات پہ بضد ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں، مجھے پتہ ہے آٹے میں نمک بلکہ اس سے بھی کم ہے وہ اس وقت، ٹھیک ہے، لوگوں میں آگہی آ چکی ہے، انہیں صحیح اور غلط کا اندازہ ہو چکا ہے. پھر بھی جو کچھ لوگ ہیں جو پیرنٹس ایسے جو وہ ورکرز کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ہم اس گھر میں گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بچے کو وہ پولیو کے قطرے نہیں پلوائے، تو ان کے ساتھ کیا کوئی حکومتی سطح پہ کوئی کارروائی کی جائے گی، کوئی سختی وغیرہ کی جائے گی، یا انہیں سمجھایا جائے گا، یا کیا طریقہ کار ہم نے چنا ہوا ہے اس کام کے لیے؟ اچھا جی، دیکھیں جی، پہلی بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا پاکستان ہی پولیو کے قطروں کا مخالف ہے. ماشاءاللہ ہمارے لوگ سمجھدار ہیں، پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں. صرف تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن تھوڑے سے لوگ بھی، ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے تو کافی ہو جاتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو پولیو کے قطرے پلانے کے یا تو مخالف ہیں یا پلا نہیں رہے ہیں. تو دو طرح کے میں آپ کو واضح کر دوں، دو طرح کے لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. ایک تو وہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس لگوا لیا ہے، اب ان کو پولیو کے قطروں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان لوگوں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، ماشاءاللہ میرے ان سے یہ گزارش ہے اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے جو حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہے اس میں پولیو کی 4 ڈوزز شامل ہوتی ہیں. جو ہمارے ملک کے پانی کی اور صفائی ستھرائی کی صورتحال ہے، تو ان 4 ڈوزز سے بچے میں جو مناسب امیونٹی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ ہمارے پانی میں، آلودہ پانی میں دیگر وائرسز ہوتے ہیں جو آنتوں میں جب ہم پولیو کی ویکسین پلاتے ہیں تو وہ فائدہ نہیں دے پاتے. تو ہمارے کو سال میں جتنی دفعہ مہم چلے گی اتنی دفعہ پولیو کے قطرے پلانے ہیں. پولیو کی جو اضافی خوراکیں یا ان کو لازمی خوراکیں کہیں، یہ بہت ضروری ہیں. تو ماں باپ غلط فہمی میں مت رہیں کہنے اپنے بچے کو فلانے ڈاکٹر سے ٹیکوں کا کورس پورا کرایا تو اس کو مسئلہ نہیں ہے. نہیں، پولیو کے قطرے ہر بچے نے پینے. اچھا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بچے نے اگر پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں 1 مہینہ پہلے یا ویسے حفاظتی ٹیکوں کا کورس کرواتے وقت بھی یا پچھلی مہم میں بھی، تو اسے بھی لازمی اس دفعہ اپنے بچوں کو پینے، ہر مہم میں پینے جب تک وہ 5 سال کا ہوتا ہے کہ 15 20 25 دفعہ وہ قطرے پیے گا، اس میں سفیشینٹ امیونٹی پیدا ہوگی. دیکھیں یہ جس طرح ہر ایک کا اپنا ڈومین ہوتا ہے، یہ سائنس کا اور میڈیسن کا ڈومین ہمارا ہے. ہم پاکستانی شہری ہیں، ہم کسی ایجنسی کے نمائندے نہیں ہیں. ہم والدین کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ پولیو کے قطرے سیف ہیں، بلا خوف و خطر پلائیں. اچھا، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا، جو ہمارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے یا کسی وجہ سے ریزسٹنس کرتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹری اور یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ چلتی ہیں سمجھانے بجھانے پہ، اویئرنیس پیدا کرنے پہ. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جیسے بیگ صاحب نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بات کہی کہ ہم سب کا کام ہے، ایک طرح سے جہاد کا درجہ رکھتا ہے. یہ ہمارا جسے کہنا چاہیے فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھائیں. تو یہی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پہ بھی
और डॉक्टरों की सतह पे कि लोगों को समझाकर ये बात की जाए। ठीक और है। सिर्फ पोलियो की बात नहीं है, और बीमारियां भी हैं जिनका हमने खात्मा करना है। अगर इंशाल्लाह। हमारी कौम मुत्तहिद हो जाए, पोलियो के कतरे 2-4 राउंड जो रहते हैं इनमें पिला ले, तो इंशाल्लाह 1 साल में पोलियो खत्म हो जाएगा। फिर हम टीबी पे काम करेंगे, खसरे पे काम करेंगे, हेपेटाइटिस पे काम करेंगे। अभी तो बहुत चीजें इंतजार कर रही हैं। ठीक हो अभी गया। हम फिलवक्त अपने बच्चों की जान बचाने पे लगे हुए हैं। हमें बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर करनी है, इनकी जो नशो इंशाल्लाह। नमाज देने को भी अच्छा करना है। इंशाल्लाह। हमें पोलियो अभी के तो कतरे बहुत सारे पिलाने इशूज का हैं, दायित्व है। सेहत के मसाइल के साथ साथ हमने तालीम के मसाइल हल करने हैं, और न जाने कितने मसाइल हैं वो इंशाल्लाह जब हम वाकई एक सिरा पकड़ेंगे तभी जो है वो उसके किनारे तक भी पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद शफी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने इंतहाई मुफीद मालूमात हमारे साथ जो है वो शेयर की हैं। अब मिर्ज़ा आलम बेग साहब से बात करेंगे, मगर एक वक्फे का वक्त हो चुका है। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम के इस हिस्से में ख़ुसूस तौर पर हम बात कर रहे हैं पोलियो मुहिम के हवाले से जो अभी जारी है। और कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए जा रहे हैं। 2,60,000 बच्चों को इस मुहिम में कतरे पिलाने का हदफ बनाया गया है। और हमारे साथ स्टूडियो में मिर्ज़ा आलम बेग साहब मौजूद है। मिर्ज़ा आलम बेग साहब, मुझे बताइए किस तरह आगाही के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से काम जारी है, और हम मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, अखबारात में और सोशल मीडिया पे हम अवेयरनेस के एक हवाले से जो है स्टफ़ हमें देख रहे हैं, ऐसा मवाद देख रहे हैं, और लोगों को वाकई बताया जा रहा है कि ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, इसमें हमारा ही भला है, हमारे अपने बच्चों का, हम बहसीत पाकिस्तानी जो है, हमें हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इनका साथ दें हुकूमत का। और जो भी मतलब अगर पोलियो फ्री करने के लिए जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं, इस मुहिम में ऐसे कौन कौन से तरीक़ाकार जो हैं वो अपनाने चाहिए कि जिससे ये और बेहतर अंदाज में लोगों तक आगाही पहुँचे? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है किसी भी चीज़ को या मसले को उजागर करने के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। और उन तक सबसे पहले आगाह करना चाहिए उनको कि हम काम करने जा रहे हैं वो काम हमारा नहीं, वो आपका काम है, आपकी नस्ल की बका का काम है। इस वक्त पोलियो से मुतासर होने वाले वो बच्चे नहीं है, बल्कि आने वाले वक्तों के पूरे ख़ानदान है। बेशक। और एक ख़ानदान, एक फ़र्द का मतलब एक ख़ानदान को आप बचा रहे हैं। इस वक्त कराची के अंदर तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो है वो पोलियो वैक्सीनेशन की जाएगी, लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। तो इसका मतलब आप 2.5 लाख ख़ानदान को सेव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को लेना है कि जनाब हम लोगों को आगाह करें, उनको बताएं कि ये जो चीज़ें ये आपके आने वाले वक्त के लिए, आने वाले कल के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक वबा है, एक बीमारी है। और बीमारी ज़रूरी है कि जब आपके उसके सामने उसके मनफी असरात आ जाएँ, या आपके साथ उसके साथ कोई सानिया या हादसा हो जाए, या आपका कोई घर का फ़र्द खुदा न खास्ता इस चीज़ से मुतासर हो जाए, तो आप इस चीज़ को अडाप्ट करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बेहतर है कि आप उससे पहले इस चीज़ को इख्तियार कर लें। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जनाब ये पोलियो जो है एक आम मेडिसिन की तरह है, इसके अंदर किसी भी किस्म के कोई ऐसे असरात नहीं है जिसके बारे में मनफी ख्यालात फैलाए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि इसके नुकसानात होंगे। आपने जैसे भी कोरोना को देख लिया होगा कि शुरू में लोगों ने कोरोना को उस अंदाज में नहीं लिया, हालांकि वो देख रहे थे कि इससे पहले पाकिस्तान में आने से पहले मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये अपने असरात दिखा चुका था, इससे क्या नुकसानात हुए, किस तरीके से लोगों को मौत की दहलीज तक पहुँचा दिया गया और पूरा एक माशरा डिस्टर्ब हो गया। तो इस वक्त यही हाल इसका है कि अगर आप पोलियो को सीरियस नहीं लेंगे या आप नहीं समझेंगे पोलियो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो सकता है, तो ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए एक मसला है। क्योंकि हर फ़र्द जो इस कौम का फ़र्द है और वो माशरे के अंदर अपना हक़ अदा करने के बजाय, बेहतरी पैदा करने के बजाय वो डिपेंडेंट हो जाएगा। इसलिए कि इससे आपको पता है कि लोग मफलूज हो जाते हैं, आपका एक हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, खुदा न खास्ता आपके हाथों पर और जिस्म पर, पैरों पर इसके असरात पैदा हो जाते हैं और एक बीमारी की शक्ल में अपाहज हो जाता है बंदा। बिल्कुल तो ऐसे, मतलब उनकी सारी ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है और उस शख्स की या फ़र्द की मुतासिर होने का मकसद है कि पूरे ख़ानदान मुतासिर हो गया। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है शरह ख़वानदगी वैसी कम है, जी हाँ, लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल कम है। तो ऐसे में हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक चीज़ को जो हमारी दहलीज पे आकर हम फैसिलेट हो रहे हैं, हम उसको इसलिए इग्नोर कर दें कि जनाब हमें आगाही नहीं है या हम इसको अच्छा नहीं समझते। जबकि आपने देखा होगा इस वक्त सबसे अच्छा तरीका जो है वो लोगों तक आगाही का वो मीडिया है,
जिस तरह आप माशाल्लाह पिछले 3-4 दिनों से बैठे हुए टीवी पे लोगों को तो मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यार ये एक अच्छा काम है, आप इसको मनफी ना लें, आप इसको मस्बत लें, ये आपकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है और रियासत वक्त इस काम में बहुत आपके लिए सीरियस है, काम करना चाह रही है और वो चाहते हैं कि आपको माशरे के अंदर एक बेहतर अंदाज में फैसिलिटेट करें। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों को चाहिए कि जब ये लोग आएँ आपके साथ बैठें। कुछ लोग होते हैं कम्युनिटी बुनियाद पे, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक चीज़ है कि यार एक ख़ास तौर पे पश्तून आबादी वो इन चीज़ों उस अंदाज में नहीं लेती, चूँकि उनका एक माहौल है यार कुछ नहीं। कोरोना को भी आपने देखा सीरियस नहीं लिया, अल्लाह ताला ने उनमें क़ुव्वत मदाफ़त बानिस्बत और कौम की ज़्यादा दी, अच्छी बात है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ और चीज़ों से नब्रो आज़मा है लड़ रहे हैं तो इससे भी लड़ लेंगे, चूँकि एक वबा है। वबा अनदेखी अल्लाह ताला माफ़ करे एक मतलब पूरी कौम को लिपेट में ले लेती है, तो फ़र्द की बात हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले आपने आने वाले लोगों को जो आपके दरवाजे पे आ रहे हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है और उनका साथ देना। अगर आपके घरों में 5 साल की उम्र तक कोई बच्चा नौज़ायदा बच्चों तक मौजूद है तो उनको बताना है, उनको आगाही देनी है और ये वैक्सीन के कतरे पिलवाने हैं। बिल्कुल सही हो गया। और किस तरह से अपने आप को महफूज रखे और हिफाजती इक़दामात पे अमल करते हुए ये पोलियो वर्कर्स हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हमारे दरवाजे तक आ रहे हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और गुज़श्ता सालों की निस्बत इस दफ़ा पोलियो के जो मरीज़ हैं उनमें इजाफ़ा हुआ है या कमी हुई है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम के हिस्से में बात कर रहे हैं पोलियो के हवाले से, पोलियो मुहिम की आगाही के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिर्ज़ा आलम बेग साहब। मिर्ज़ा साहब, वक्फे से पहले हमने बात की कि कौन कौन से तरीके जो हैं वो अपनाने की ज़रूरत है हमें मज़ीद इस हवाले से, पोलियो के हवाले से आगाही पैदा करने के बारे में। अभी मुझे ये बताइए कि गुज़श्ता कई सालों से, बल्कि मैं कहूँ कि 2 दहाइयों से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसे ख़त्म करने की। दुनिया भर में ये ख़त्म हो चुका है और अमीर गरीब ममालिक सब इसे ख़त्म कर चुके हैं। और अब तो ये भी तफरीक नहीं रहेगी कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, किसी की आबादी बहुत कम है। इंडिया जैसा मुल्क जो 1.25 अरब आबादी पे मुश्तमिल है, वहाँ भी पोलियो का ख़ात्मा हो चुका है। हमें ऐसा कौन सा तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत है कि जिससे हम तेज़ी से प्रोग्रेस करें, क्योंकि इस दफ़ा भी 60 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि बहुत ख़तरे की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बड़ा एक अलमिया है हमारे लिए, चूँकि हम बानिस्बत उन लोगों के जिनके यहाँ मालिक के अंदर ये वबा ख़त्म हो चुकी है, बहुत माशाल्लाह बाशऊर भी हैं और आगाही भी रखते हैं। हमारा लिटरेसी रेट बनस्बत उनके, अभी आप नाइजीरिया को देख लें, नाइजीरिया की आबादी कितनी है, तकरीबन 2-2.25 करोड़ जी टोटल पूरे मुल्क की जी। अगर हम कराची को देख लें तो उससे ज़्यादा बड़ा लगता है आबादी के लिहाज से, ठीक है। अफगानिस्तान की कुल अफगानिस्तान की आबादी तकरीबन देख लें 4 करोड़ के करीब है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे बहुत ज़्यादा आबादी वाले मालिक, तो आप इंडिया की जिस तरह आपने मिसाल दी, ठीक है ना, ये वो मालिक हैं जहाँ ये चीज़ें नामुमकिन दिख रही थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी अपनी सतह पर काम किया और उसमें जहाँ हुकूमत वक्त ने अपना काम किया, मुतल्लिक़ा इदारों ने काम किया, वहाँ आवाम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चूँकि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो हमें बहैसियत कौम ये समझ लेना चाहिए कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, और वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हमें आगे बढ़कर इस चीज़ से फ़ायदा लेना चाहिए। अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए, अपने मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए हमें इस चीज़ को, वैक्सीनेशन को अपने बच्चों को पिलवाना चाहिए। और बजाय इसके हम इंतज़ार करें कि वो वर्कर्स हमारे तक आएँ, हम उन तक जाएँ, ठीक है, उनको बताएं कि जो हमारे घर में ये बच्चा नौज़ायदा है, उसकी उम्र ज़्यादा 5 साल है, और ये नहीं कि हमने एक दफ़ा उसको अडॉप्ट कर लिया या लगवा लिया, बच्चों को पिलवा दिया। ये इसके बारे में कहा जाता है कि जब जब आपके ये मुहिम चले उसमें अपने बच्चों को यकीनन ले जाएं या लोग जो आएँ उनके ज़रिए बच्चों को ये पोलियो की वैक्सीनेशन पिलवाएं। अच्छा, तो जो हमारे माशरे में रहने वाले जो शहरी हैं, इनके किरदार में और वो उन माशरों में जहाँ पे पोलियो को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इन्होंने शिकस्त दे दी है, वहाँ के शहरियों के जो किरदार और ज़िम्मेदारी दोनों में फ़र्क है। मेरा ख्याल है हम उस तरह ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे। बिल्कुल, इसकी छोटी सी मिसाल एक ये दूँ कि हम कराची ऐसे शहर में रहते हैं, अगर यहाँ देख लें आपको पता है कि ट्रैफिक के कानून में बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तगी दिखती है, और यही वो लोग होते हैं जब दूसरे मालिक में जाते हैं
تو وہاں جا کے اتنے سویلائزڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم وہاں جا کے لوگوں کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا نقصان ادا کرنا پڑے گا جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے, چاہے وہ مالی طور پہ یا اخلاقی طور پہ ہو. یہاں ان کو پتہ ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی وے ہمیں مل جاتا ہے, اگر ہم نے سگنل کراس کر لیا تو زیادہ کیا پنش ملے گی, اور کوئی نہ کوئی فون ہو جائے گا, اس کے بعد جو ہم یہاں سے آزاد ہو جائیں گے, اپنے جرم سے بری ذمہ ہو جائیں گے. یہ بھی ایک جرم ہے میری نظر میں کہ اگر آپ اس وقت اپنے بچوں کو بحیثیت قوم اس جو پولیو ویکسین چل رہا ہے اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ معاشرتی طور پر استحصال کا شکار ہو رہے ہیں, اپنی نسل کو داؤں پہ لگا رہے ہیں. بالکل صحیح سر, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, آپ سے ہم نے بڑی مفید معلومات حاصل کی ہیں اس موضوع کے حوالے سے. انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی الگ موضوع پہ آپ سے ضرور ہم آپ سے تجزیہ آپ کا جو ہے نا شامل کریں گے پروگرام میں. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو ایک اور بہت ہی اہم موضوع کے اوپر ہمیں بات کرنا ہے, جس میں ہمارے ساتھ شہر کے قابل علماء کرام اور اچھے جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے آج, اور واقعی آپ کو ہمارا آج کا منتخب کیا ہوا موضوع بھی پسند آئے گا. تو ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پروگرام کے اگلے حصے میں کس حوالے سے بات کرنے والے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز میں ہم مختلف طبقات میں تقسیم ہیں, اور یہ جو تقسیم ہے یہ کبھی زبان کی بنیاد پہ ہے, بولی کی بنیاد پہ, کبھی مذہب کی بنیاد پہ ہے, کبھی رنگ و نسل کی بنیاد پہ, اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے الگ مختلف اور تقسیم دیکھتے ہیں. جبکہ جو ہمارا پیارا دین ہے وہ ہمیں کسی بھی رنگ نسل یا کسی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے پہ فوقیت نہیں دیتا ہے. تو ہم کتنا الگ ٹریک پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آج ہم اسی حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ہم ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مل جل کے ایک معاشرے کی طرح, ایک ملک کے شہریوں کی طرح ہم زندگی گزار سکتے ہیں یہاں پہ. تو اس کے لیے جو ماہرین ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج بالکل موجود ہوں گے, جن سے ہم انتہائی اہم معلومات حاصل کریں گے, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج وہ سارے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جائے جن کی ہمیں ضرورت ہے اس حوالے سے جاننے کی. تو ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد میں آپ سے تعارف کرواؤں گا اپنے آج کے مہمانوں سے, اور ان مہمانوں سے ہم اس حوالے سے آج کے موضوع پہ بات کریں گے. اور جو موضوع ہے تنوع, یقیناً ڈائیورسٹی, اس حوالے سے آپ کچھ معلومات رکھتے ہوں گے, اگر نہیں رکھتے تو آج آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں, اور اب وقت آ چکا ہے کہ تعارف کروایا جائے اپنے مہمانوں کا. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں یہ ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی پوری کوشش یہ ہے کہ سوسائٹی میں سب مل جل کے پیار محبت سے, امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہ سکیں. اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو یہ ادارہ کر رہا ہے, اور یہ ادارہ ہے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز. اس ادارے میں مختلف مذاہب اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں, جو ماہرین ہیں, وہ سارے ایک پیج پہ ہیں, اور اس اپنے تئیں جس قدر وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آج ایسے ہی کچھ مہمانوں سے آپ کی ملاقات بھی کرواؤں گا جن سے آج ہم تنوع کے موضوع پہ, ڈائیورسٹی کے موضوع پہ ہم بات کریں گے. میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ موجود ہیں ایک اسلامک اسکالر ہیں ماشاءاللہ, علامہ ڈاکٹر فیصل مہدی شایاری صاحب. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ.
माशाल्लाह। मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, आप भी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और माशाल्लाह एक नौजवान इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना अजहर आलम। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। और मेरे साथ एक बहुत अहम शख्सियत आज की गुफ्तगू के हवाले से वो टेलीफ़ोन लाइन पे भी मौजूद है। टेलीफ़ोन लाइन पे हमारे आज के मेहमान हैं मुफ्ती शहजाद रज़ा साहब, जो कि मतलब मुफ्ती की वजह से आप जान तो चुके होंगे कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ साथ लेक्चरर भी हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? अल्लाह का करम है, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ओके, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अल्लामा डॉक्टर फैसल मेहदी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अल्लामा साहब, ये बताइए कि तनव्वो और डाइवर्सिटी ये बेसिकली होता क्या है? मतलब इसको आसान अल्फाज में और आम फहम जो इसके मतलब मानी क्या हो सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़क्रिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए हमें मदऊ किया। नवाज़िश। तनव्वो चूँकि एक अरबी लफ्ज़ है, इंग्लिश में डाइवर्सिटी कहा जाता है। ये मुख्तलिफुल अनवा, मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ रंगें, ये इसे कुरान ने भी बयान किया है। और जैसे रब परवदिगार ने निज़ाम कायनात को चलाने के लिए कई उसूल वज़ा किए हैं, उनमें से एक उसूल फितरत है और एक उसूल निज़ाम जबर के तहत चलता है या निज़ाम तकवीन है। वहाँ पर ये उसूल भी है। तनव्वो भी निज़ाम कायनात को चलाने के लिए, इसके हुस्न को बरकरार रखने के लिए इस उसूल को भी कार फरमा रखा है। तनव्वो यानी मुख्तलिफुन नौ, मुख्तलिफ चीज़ें। आप देखें, कुरान ने बयान किया कि इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, आसमान और ज़मीन के अंदर इख्तिलाफ़ है। इसके अलावा रात और दिन का इख्तिलाफ़ है। इंसानों के अंदर इख्तिलाफ़ पाया जाता है। एक इंसान, कई करोड़ कई अरब इंसान जो है आ चुके हैं और अरबों इंसान आ जाएंगे और इस वक्त 7-8 अरब इंसानों की आबादी है। 7.25 अरब की आबादी है, खरबों इंसान गुजर चुके हैं, इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये इनमें से हर फर्द मुनफरिद है। बिल्कुल तनव्वो इसे कहा जाता है। हर फर्द मुनफरिद है, सोचने के एतबार से, जिस्मानी एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से, सलाहियतों के एतबार से। इसी तरह पौधों के अंदर, दरख्तों के अंदर बड़े बड़े कहकशां, ये दुनिया का ही गैलेक्सीज़ का मजमुआ है। तो ये गैलेक्सीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सयारे एक दूसरों से मुख्तलिफ है। इस इख्तिलाफ को तनव्वो कहा जाता है। और ये इख्तिलाफ हुस्न है, कायनात का हुस्न है, ये रंग खूबसूरती है। ये ठीक है, बिल्कुल है। ये भी हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस बारे में बात करनी है हमें कि ये तो खूबसूरती है, तो फिर ये इख्तलाफ और इंतशार की तरफ क्यों बढ़ जाता है जब इंसानों में ये तनव्वु आता है? इस बारे में हम बात करें, यही असल मकसद भी है हमारे आज की इस नशिस्त का। मौलाना अजहर आलम साहब, आप इस तनव्वु की तारीफ़ किस अंदाज में करें? बिल्कुल, तनव्वु की तारीफ़ तो अल्लामा साहब ने बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह कर दी कि तनव्वु डाइवर्सिटी को कहते हैं और डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि मुख्तलिफ होना। और अल्लामा साहब ने ये भी बता दिया कि तनव्वु जो है ना, वो एक कायनात का हुस्न है। जैसे कि इन्होंने कुदरती चीज़ों की, कुदरती मनाजिर की मिसालें दी। अगर मैं यहाँ पर मौजूद तनव्वु की बात करूँ तो आपके सामने हमसे रिलेटेड, इस स्टूडियो से रिलेटेड तनव्वु की बात करूँ तो ये हम गौर करें कि आपके पीछे जो बैकग्राउंड है वो मुख्तलिफ है, हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है वो मुख्तलिफ है। हम जिन सोफ़ों पे बैठे हुए हैं उनका रंग मुख्तलिफ है, जो टेबल हमारे सामने पड़ी हुई है इसका रंग मुख्तलिफ है, और जो फ्लोर है इसका रंग मुख्तलिफ है। और ये तमाम मुख्तलिफ चीज़ें और मुख्तलिफ कलर्स मिलकर एक अच्छा स्टूडियो डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो है ना तनव्वु की एक रोशन मिसाल है। और उसके बाद अगर हम और ज़रा टीवी की तरफ जाएं और आगे की तरफ जाएं, स्क्रीन की तरफ जाएं, तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पर स्टूडियो के अंदर तकरीबन 4 कैमरे लगे हुए हैं जो मुख्तलिफ एंगल्स पर लगे हुए हैं। एक एंगल आपकी तरफ है, एक एंगल हमारी तरफ है, और इसी तरीके से एक एंगल बर्ड व्यू ले रहा है।
اور پیچھے موجود پروڈیوسر اس کو سوئچ کیا جا رہا ہے تاکہ ناظرین کی دلچسپی مختلف سینز میں برقرار رہے. تو یہ تنوع کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. اگر ہم اس سے سمجھیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ عوام کی دلچسپی بھی برقرار ہے اور ایک خوبصورتی بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اور اگر مثال کے طور پر اگر ان سب چیزوں کا کلر ایک کر دیا جاتا, بیک گراؤنڈ ایک کر دیا جاتا اور اسی طریقے سے الگ الگ ویوز نہ دکھائے جا رہے ہوتے تو عوام کی دلچسپی بھی برقرار نہیں رہتی اور اسی طریقے سے یہ پروگرام بھی خوبصورت نہیں بن سکتا. بالکل صحیح ہوگا. مفتی عمدہ انداز میں آپ نے بتایا ہے, بہت آسان الفاظ میں. مفتی شہزاد رضا صاحب, میں آپ سے بھی کچھ اسی حوالے سے جاننا چاہتا ہوں, جیسے کہ ابھی ہمارے یہ معزز مہمان فرما رہے ہیں کہ مختلف مطلب اختلاف ہوتے ہیں چیزوں میں, الگ الگ اقسام ہو سکتی ہیں, نظریات بھی تو الگ الگ ہو سکتے ہیں. اگر مطلب ہر چیز کو الگ الگ طرح کی ہو سکتی ہے, مطلب اگر بایو ڈائیورسٹی کی بات کریں تو ہر درخت الگ قسم کا ہے, الگ الگ قسم کے درخت ہیں, اس طرح انسان بھی الگ الگ قسم کے ہیں سارے, ہر ایک کا الگ الگ نظریہ بھی ہے. تو جب ہر چیز کا مختلف ہونا خوبصورتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, تو انسانوں کا نظریہ جب الگ ہوتا ہے تو پھر ہم دستے گریباں کیوں ہوتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے گریبان کیوں پکڑے ہوتے ہیں ہم نے. وہ بھی اس کو بھی تو خوبصورتی میں لیا جائے کہ آپ کے ہمارے ملک میں اگر اس تعداد میں آٹے میں نمک کے برابر اگر اس مذہب کے لوگ رہتے ہیں تو وہ اسی طرح رہیں, یا یہاں پہ آپ کو ان کو متاثر کر کے وہ جو ایک الگ قسم ہے, الگ نوع ہے جس کا ذکر کیا جا رہا تھا, اس کو ختم کر کے کچھ ایسی بات میں جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ سارا مزہ خراب کر دیا ہمارے پروڈیوسر نے, اس نے کہا بریک لے لیں. ایک بریک کے بعد آ رہے ہیں جناب مفتی صاحب, بریک کے بعد آپ سے اس حوالے سے بات ہوگی, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہم ڈائیورسٹی جیسے خوبصورت موضوع پہ بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ مہمانوں میں آج علامہ ڈاکٹر فیصل مہدی شایاری صاحب موجود ہیں اور مولانا اظہر عالم موجود ہے ہمارے ساتھ, اور ٹیلی فون لائن پہ مفتی شہزاد رضا صاحب موجود ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے اپنے ان دو معزز مہمانوں کی جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم نے ان کی رائے شامل کی. ابھی ہم ذرا مفتی شہزاد رضا صاحب کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب, آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے مہمان فرما رہے ہیں کہ یہ ہر چیز دوسری چیز سے الگ ہے, مختلف ہے, اور یہی اس کائنات کا حسن بھی ہے. تو جب نظریات کسی سے الگ اور مختلف ہوتے ہیں تو پھر وہ حسن کہاں چلا جاتا ہے, اور اس وقت ہم انسان اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کائنات کا اور کسی بھی معاشرے کا, کسی جگہ کا حسن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بریک پر جانے سے پہلے آپ نے سوال کیا, میں تنوع کے حوالے سے چند باتیں سامعین کے گوش گزار کروں گا. پہلے قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا ایک حصہ اسی میری گفتگو کے اندر آ جائے گا, اور اگلا حصہ وقت نے ساتھ دیا تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز میں بیان کروں گا. اصل میں تنوع کیا ہے؟ تنوع ایک فطری چیز ہے. دنیا کی جو خوبصورتی ہے وہ تنوع سے ہی ہے, اور تنوع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز متعدد ہو, یعنی کئی قسم کی ہو, جیسا کہ دیگر جو ہمارے علماء کرام انہوں نے اس کو بیان کیا کہ کوئی چیز متعدد ہو لیکن حقیقت میں وہ متفق ہو. یعنی ہر وہ اختلاف جس میں کئی وجوہات جائز ہوں اور اس اختلاف میں منافات نہیں ہوتا, یعنی ایک قول دوسرے کی نفی و ابطال نہیں کرتا, بلکہ ہر قول دوسرے قول کا ہی ایک نوع یعنی ایک قسم ہوتا ہے. اس میں ضد نہیں ہوتی, مخالفت نہیں ہوتی. اس میں اختلاف تو ہے لیکن جو سامنے والے شخص کی جو رائے ہے وہ آپ کی مخالفت نہیں کرتی. اچھا, اس میں تمام ہی اقوال صحیح ہوتے ہیں, بس دیکھنے کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ مختلف ہونے کی وجہ سے چیز مختلف نظر آتی ہے, لیکن حقیقت میں وہ ہوتی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. مثلاً کہ دونوں فعل اور دونوں قول جائز بھی ہوں, حق پر بھی ہوں. جو بات میں کر رہا ہوں وہ بھی درست ہے, جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے. جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو
قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، ٹھیک ہے، وہ جس انداز سے آیت پڑھ رہا تھا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آیت دوسرے انداز میں سنی تھی۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس کی شکایت کی، بتایا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اس انداز سے پڑھ رہا ہے جس انداز سے آپ کو پڑھتے ہوئے میں نے سنا، اس کا وہ انداز نہیں ہے۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منورہ پر ناپسندیدگی کے اثرات جو ہے وہ میں نے دیکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں درست ہو، یعنی قرأت کی روایت میں تم دونوں ہی درست ہو۔ صحیح۔ علامہ تجیبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اپنی قرأت میں درست ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ بھی اس میں درست ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے وہ اس بات کو اور واضح کر دے گی کہ غزوہ احزاب میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روانہ کیا تو اس میں ارشاد فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں جا کر۔ اب یہ قافلہ یہاں سے نکل گیا، جب غروب کا وقت قریب ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کے سمجھنے میں صحابہ اکرام کے مابین اختلاف ہو گیا۔ اب بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کا فرمان تھا اس قول سے وہ یہ تھا کہ جلدی جلدی جانا ہے اور تیزی کے ساتھ آپ نے عصر کی نماز جو ہے وہ بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وقت ہو جائے درمیان میں تو درمیان میں ہی پڑھ لینا۔ تو صحابہ اکرام کا جب اختلاف ہوا تو ایک جماعت نے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے ہی عصر کی نماز پڑھ لی اور دوسری جماعت نے نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم بنو قریظہ نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک ہم نماز قائم نہیں کریں گے، اور دوسری جماعت ان سے نماز قضا ہو گئی اور انہوں نے بنو قریظہ میں ہی پہنچ کر عصر کی نماز جو ہے وہ قضا پڑھی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے درست کیا ہے، یعنی کسی ایک کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے غلط کیا اور تم نے غلط کیا، حالانکہ دونوں کے معاملات الگ الگ تھے۔ اختلاف پیدا ہوا، جی ہاں، اختلاف کو اپنی حد تک رکھا گیا، دونوں ہی حق تک پہنچے اور دونوں جماعتوں کے ہی سوچنے کا جو زاویہ تھا وہ دونوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کا درست ہے۔ صحیح۔ لہذا ہم اپنی رائے بیان کر کے اس بات کو لوگوں پر جان بوجھ کر ڈالنے کی تھوپنے کی کوشش نہ کریں کہ جو بات میں ہی کر رہا ہوں وہی درست ہے، 100% درست ہے، اسی پر سب لوگ عمل کریں گے اور آپ کی نہ رائے سنی جائے گی نہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم دوسرے کی رائے کو قبول کریں گے تو یقیناً معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک حسن پیدا ہوگا اور تنوع پھر ہمیں ایک حسن کی صورت میں نظر آئے گا۔ جی ہاں، آپ نے کہا کہ ہمیں دوسرے کی رائے جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، ایکسیپٹنس جو ہے ضروری ہے، تو اس ایکسیپٹنس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور یہ معاشرے میں یہ اس چیز کو حسن کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ہم اختلافات میں کیوں اور طبقات میں اس طرح کیوں بٹے ہوئے ہیں، ذرا اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہ پورا سماجی طور پہ چیزیں کس طرح بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے دوستو، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم تنوع اور ڈائیورسٹی جیسے خوبصورت موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مولانا اظہر عالم صاحب اور علامہ ڈاکٹر فیصل مہدی شیاری صاحب موجود ہیں۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ مفتی شہزاد رضا صاحب ہیں، وقفے سے پہلے ہم ان سے بات بھی کر رہے تھے۔ اچھا علامہ ڈاکٹر فیصل مہدی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے خود بھی کہا تھا اور ابھی اس بات پہ سب بھی متفق ہیں کہ تنوع ایک فطری اصول ہے اور یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، قدرت نے اس کسی بھی چیز کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے جو ہے تنوع اور ڈائیورسٹی جیسی چیز رکھی ہوئی ہے۔ چیزوں کا مختلف ہونا اچھی بات، خوبصورت چیز ہے، مگر اس سے انتشار کیوں پھیلتا ہے؟ ہمارے ہاں اگر سوسائٹی میں دیکھیں تو مختلف قسم کے طبقوں کے مختلف نظریات کے لوگ موجود ہیں، تو یہ سب ایک خوبصورتی کی طرح ہونا چاہیے ایک معاشرے کی، اس میں لڑائی جھگڑا فساد یہ سب کیوں؟ دیکھیں اس موضوع کے اندر تنوع، احترام، بقائے باہمی، یہ تین موضوعات ہیں۔ تنوع
کو کانفلکٹ سے روکنے کے لیے، لڑائی جھگڑے اور افتراق سے بچانے کے لیے ایک ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے. اس ضابطے کا نام ہے احترام. ٹھیک ہے. جب اس تقسیم کو، اس اختلاف کو، اس حسن کو قبول کر لیا جائے تو یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، جو ایک معاشی اور سماجی مسئلہ بن چکا ہے. اب دیکھیں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا ایک شدید ترین اختلاف ہونے کے باوجود یہ اختلاف کائنات کے لیے حسن ہے. شدید اختلاف ہے، دن اور رات کے اندر بہت بڑا اختلاف ہے. جی ہاں. اور یہ اختلاف ہونے کے باوجود نظام کائنات اور حسن کائنات پہ کوئی دبا نہیں ہے، یا اس کے خوبصورتی کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، بلکہ حسن کو مزید نکھار دیتا ہے. اسی طرح ہمارے اندر مختلف جو ڈائیورٹیز ہے، تنوع ہے، اختلاف ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر احترام کے پہلو کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں تو یہ معاشرہ بھرپور حسن اور محبت سے بھرپور ہو جائے گا. صحیح. ایک اور چیز میں یہاں ذکر کروں کہ یہ تنوع حیات بشر کے لیے ایک سماجی ضرورت کا بھی نام ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عالم بھی ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک انجینئر بھی ہے، ایک وکیل بھی ہے، ایک جج بھی ہے، ایک کاروباری بھی ہے، ایک صحافی بھی ہے. یہ مختلف طبقات، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مل کر معاشرے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. یہ بھی ڈائیورٹیز ہے، لیکن یہ سب مل کے ساری صلاحیتیں یکجا ہو کے سماج اور معاشرے کی اہم ضروریات کو پورا کرتے ہیں. ان کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ تاریخ اسلام کے اندر ہم بہت سے ایسی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے مصر کے گورنر کے نام حضرت علی علیہ السلام نے ایک خط تحریر کیا حضرت مالک اشتر کو. آج بھی وہ خط المقتبس السیاسیہ کے نام سے موجود ہے. ایک گڈ گورننس کے اصول بیان ہوئے اس کے اندر. ایک حاکم کو، ایک لیڈر کو، معاشرے کو لیڈ کرنے والے کو وہ پڑھنا چاہیے. اچھا. یہ المقتبس السیاسیہ حضرت مالک اشتر کے نام حضرت علی علیہ السلام کا خط. اس میں یہی چیزیں بیان کی گئی ہے کہ تنوع کو بیان کیا ہے کہ آپ جس معاشرے کے اندر، جس سرزمین پہ آپ حکومت کر رہے ہیں، اس سرزمین کے اندر مختلف نوع افراد موجود ہے، مختلف فکر رکھنے والے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف صلاحیتوں سے تعلق رکھنے والے، صلاحیتوں کے حامل لوگ رہتے ہیں. آپ نے احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور احترام سے بقائے باہمی جو ہے نا وجود میں آئے گا، اور جو آج کے دور کی ایک اہم ترین ضرورت ہے. بالکل صحیح ہوگا. سر ابھی تک جو گفتگو ہوئی وہاں ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ڈاکٹر شہزاد صاحب نے کہا کہ ہمیں ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہمیں علامہ صاحب نے کہا کہ احترام جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. اب ذرا آتے ہیں اس سوسائٹی میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ احترام اور اس ایکسیپٹنس کو کس طرح ہم اپلائی کر رہے ہیں، کس طرح کریں؟ کیا کن ایریاز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے ان چیزوں کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل. دیکھیں فہیم بھائی، ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ہم جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے اندر، کیونکہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں، تو ہم یہاں کی بات کریں گے. تو کراچی میں ہم دیکھیں گے کہ ایک محلے کے اندر سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے. صحیح ہے. مسجد بھی ہے، امام بارگاہ بھی ہے، مندر بھی ہے، اور چرچ بھی ہے. اب یہاں پر رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جو نظریات ہیں ان کا احترام کریں. بالکل صحیح. اور ایک دوسرے کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کا احترام کریں. اگر آپ یہ دیکھیں نا، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اختلاف انتشار کی طرف جاتا کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ اگر آپ دیکھ لیں، پاکستان میں کبھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ گواہ ہے کہ اختلاف انتشار کی طرف اس وقت جاتا ہے جب کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائیں گے، کسی کی مقدس شخصیات کے اوپر تنقید کریں گے، یا کسی کی مقدس شخصیات کو برا بھلا کہیں گے، تبھی بات انتشار کی طرف جاتی ہے. اور یہ مثالیں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. تو جب ہم مشترکات کے اوپر بات کریں گے، اختلافات کو ایک طرف سائڈ پہ رکھ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مقدس شخصیات کا احترام کریں گے، تو پھر اختلاف انتشار کی طرف جانا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح ہو گیا. شہزاد رضا صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ ایکسیپٹنس اور احترام ہے، اس کو، اور جس طرح ابھی ہمارے ساتھ جو ہے اظہر عالم صاحب نے یہ بیان بھی کیا ہے،
ہم سوسائٹی میں کس طرح باہمی طور پہ رواداری اور یہ ساری مطلب ایک اچھا پرامن محبت سے بھرا ہوا جو ماحول ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے عملی طور پہ کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا پریکٹسز ہونی چاہیے؟ ذرا آپ ایک اسلامک اسکالر ہونے کے ناطے کس طرح دیکھتے ہیں سب چیزوں کو؟ دیکھیں فہیم عباس، پاکستان ایک کثیر المذاہب، کثیر اللسان اور کثیر القوم ایک ملک ہے جہاں پر بہت سے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں، بہت سی زبانیں بولنے والے افراد موجود ہیں، جہاں پر بہت سی قومیتیں آباد ہیں۔ ایک سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر کئی مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہو سکتے ہیں، کئی زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ اختلاف مخالفت میں اس وقت تبدیل ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی جو رائے ہے اسے قبول کرنے کے لیے یا اس کے احترام کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، جس کا جو مذہب ہے اسے اپنے مذہب پر رہنے دیجئے، جو زبان بولتا ہے اسے اپنی زبان کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ رہنے دیجئے۔ آپ اپنے مذہب، دیکھیں ہر شخص آزاد ہے پاکستان کے اندر، اس کا جو مذہب ہے وہ اپنے مذہب پر عمل بھی کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے، اپنے مذہب کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ ہر شخص آزاد ہے، اپنی قوم کی بات بھی کر سکتا ہے، اپنی زبان کی بات بھی کر سکتا ہے۔ اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے، اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب میں اپنے مذہب کی بات تو کروں، جب میں اپنے قوم کی بات تو کروں، اپنی زبان، اپنی لسانیت کی بات تو کروں، لیکن کسی دوسری قوم کو قبول کرنے کے لیے میں تیار نہ ہوں، کسی دوسرے کی جو رائے ہے اس کے احترام کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ ہرگز رائے کے احترام کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اس کے عقیدے کو قبول کر لیا ہے یا میں اس کے مذہب کو ماننے کو تیار ہو گیا، نہیں، مذہب میرا اپنا ہے، اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے اس کی جو رائے ہے اس کا احترام دیں اس کو۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ سے ذرا مزید بات کرنا چاہوں گا، ایک وقفہ آ گیا، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا مزید حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کچھ اور پہلو ہیں جن پہ بات ہونا بڑا ضروری ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں اسی حوالے سے مختلف مطلب مکاتب فکر کے اور مختلف مسالک کے جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی رہنمائی آپ اس طرح فراہم کریں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوستوں کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس۔ تنوع کے اس خوبصورت موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی مفتی شہزاد رضا صاحب سے، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود، ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ سر جی شارٹلی میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں۔ مجھے بتائیں کہ ہم مختلف فرقوں میں، عقیدوں میں ہم لوگ جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا یہ بھی تنوع کی صورتحال ہے؟ مطلب یہ بھی ایک خوبصورتی ہے، فطری خوبصورتی ہے دین اسلام کی، یا کیا ہے یہ؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا مجھے پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بھی جو سوال کیا وہ تنوع ہی کے حوالے سے ہے۔ اچھا، تنوع پر گفتگو کی ہی اسی وجہ سے جا رہی ہے کہ جو مختلف مذاہب یا جو مختلف مسالک ہیں، ہر شخص اپنے مذہب پر رہے، اپنے مسلک میں رہے، اپنے مذہب کی بات کر سکتا ہے، اپنے عقیدے کی بات کر سکتا ہے، اس کا پرچار کر سکتا ہے، اس پر وہ عمل بھی کرے اور اس کی تبلیغ بھی کرے، اسے اس کی اجازت ہے، اور ہر مسلک والا یہ بات کر سکتا ہے۔ لیکن اس بات کا وہ خاص خیال رکھے کہ جو شخص بھی اپنی گفتگو کرے وہ اس گفتگو میں ایسا پہلو اس کے اندر نہ آئے جس سے کسی دوسرے کے مذہب کی جو مذہبی شخصیات ہیں، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں یا جو ان کی مقدس کتابیں ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی ایسی بات اس کے اندر نہ ہو کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہ بحثیت مسلمان جو ہے یہ ہم پہ لازم بھی ہے یہ سب کچھ کہ ہم دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھیں، اس کی بات کو سنیں، یا نہ کہ اپنی رائے اور اپنا عقیدہ اس کے اوپر مسلط کریں؟ جی دیکھیں بالکل، مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میں اپنی گفتگو کو اسی میں مکمل کر لوں گا۔ جی، کہ جو ہم نے یہ پوری گفتگو کی نا، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اختلاف جو ہے وہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس اختلاف کو افراد معاشرہ اگر خندہ پیشانی سے تسلیم کریں اور ہم دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے بجائے، جیسا کہ آپ بات کر رہے ہیں، ان کی رائے کا ہم احترام کریں، تو اس سے
اس عمل سے سوچ اور عمل کی جو نئی راہیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے، اور دوسروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. بہت شکریہ. اس صورت میں یہ اختلاف باعث رحمت ہے. صرف ایک منٹ مجھے. ہاں. اگر اس کے برعکس اسی اختلاف کو عقیدے کا مسئلہ بنا کر ہم خود کو حق پر سمجھتے ہوئے دوسروں کو کافر، مشرک، بدعتی سمجھنے لگیں گے تو پھر اس صورتحال کے اندر یہ اختلاف انتشار، افتراق اور بد امنی کے اندر تبدیل ہو جائے گا. پھر یہ اختلاف ثابت ہو جائے گا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ باہمی تفرقہ اور انتشار کا شکار رہنے کے بجائے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور ایک دوسرے کے اختلافات کو مخالفت اور تنازعات میں نہ بدلے بلکہ اختلاف رائے کا احترام. جی مفتی شہزاد رضا صاحب، تھینک یو سو مچ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. مختصراً آپ کو بتانا پڑے گا، انہوں نے مفتی صاحب نے ہمیں مختلف فرقوں اور مذاہب کے حوالے سے بتایا کہ ہمیں سب کو عزت احترام دینے کی ضرورت ہے اور آپ زبردستی اس پہ کچھ مسلط نہیں کر سکتے اپنی رائے. مجھے یہ بتائیں کہ لسانی اعتبار سے بھی ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں، مذہبی اعتبار سے بھی مسائل ہیں. جس طرح بھی آج کل وہ مندر کے حوالے سے پوری قوم جو ہے وہ ایک ایشو بنا کے بیٹھی. میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، مگر ویسے اوورآل آپ اس تنوع اور ڈائیورسٹی کے دائرے میں دیکھتے مطلب کیا رائے دینا چاہیں گے کہ جس سے یہ معاملات بہتر ہو سکے؟ فہیم بھائی، میں نے پروگرام کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل. یہ ڈائیورسٹی جو ہے، تنوع خود خدا کی طرف سے ہے. خدا خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے تمہیں خلق کیا، مختلف قبیلوں میں، مختلف شکلوں میں. شعوب یعنی مختلف شکلوں میں، مختلف قبیلوں میں تمہیں تقسیم کیا. یہ تقسیم چونکہ شناخت کے لیے تھی، کوئی بزرگی، کوئی اس تقسیم میں کسی کو کسی قبیلے سے ہونے کی وجہ سے باعث عزت تکریم نہیں کہا جا سکتا. ایک معیار دیا قرآن نے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے سارا مسئلہ ہمارے معاشرتی مسائل کا اصل جڑ ہے کہ تنوع کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. تنوع کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے اور ہم خود سمجھے کہ تنوع کیا ہے. یہ اللہ نے خود تقسیم اس تنوع کو پیدا کیا. حضرت آدم کی خلقت کے موقع پر شیطان سے کہا سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. کن کے مالک کے کن کہنے سے پوری کائنات وجود میں آ گئی. وہ پروردگار سجدہ کروا سکتا تھا، نافذ نہیں کیا. کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. ادھر سے شیطان کہہ رہا ہے کہ میں فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں مستقیم پر بیٹھ کر سب کو گمراہ کروں گا. اس کے باوجود بھی رب ذوالجلال نے شیطان کو اختیار دیا. بالکل صحیح. یہ اختیار کم از کم جتنا رب ذوالجلال نے شیطان کو دیا ہے، اتنا اختیار بھی کم از کم ہم اپنے مخالف نظریہ والے، مخالف سیکٹ والے، مخالف سوچ رکھنے والے کو دیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت بہت خوب، بہت خوب. شارٹلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کوئی آخری بات جو آپ دیکھنے والوں کو کہنا چاہیں. پروگرام کو اگر ہم سمرائز کریں نا فہیم بھائی، تو ہمیں اب یہ بات کرنی ہے. ہم نے سمجھ لیا تنوع، احترام، بقائے باہمی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو فروغ کس طریقے سے دیا جائے، بقائے باہمی کو، احترام کو، تنوع کو، یعنی کہ معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جائے. تو میں آپ کو سمپلی بتا دوں کہ مثالیں پیش کر دوں کہ ہمارا ایک نوجوانوں کا پلیٹ فارم ہے یوتھ پارلیمنٹ. وہاں پر ہندو، عیسائی، مسلمان سب مل کر سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ان چیزوں کو ہمیں فروغ دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے IRISS جس کے توسط سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ ادارہ علماء کرام کو ایک چھت تلے جمع کر رہے ہیں، ایک ساتھ بٹھا رہا ہے، ایک ساتھ کھلا پلا رہا ہے. تو اس طریقے سے ہماری باہمی جو ایک طریقے سے بقائے باہمی اس کو فروغ حاصل ہوگا. تھینک یو سو مچ آپ مہمانوں کا، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب اور مولانا صاحب کا بھی، اور اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے مطلب اتنا خوبصورت موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کیا. تو دوستو میں صرف جاتے جاتے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا جو ہماری آج کی ساری گفتگو کا حاصل بھی ہے کہ ہم کسی دوستوں کے گروپ میں ہوں، کسی کلاس روم میں ہوں، کسی دفتر میں ہوں، سارے الگ الگ ہمارے نظریات، عقیدے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لازمی یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میرا مذہب ٹھیک ہے. آپ جس بھی عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں، آپ کو اس کو عملی طور پہ وہ دکھانا ہے. وہ خود آپ سے کہے کہ بھئی آپ کون ہو، میں آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں. اور یہی ہمارے اسلام کی بھی خوبصورتی ہے. دوسرے کی بات کو بھی اہمیت اتنی ہی دینی چاہیے جتنی آپ چاہتے ہیں، جتنی ہم چاہتے ہیں.
کہ ہماری بات کو کوئی اہمیت دے۔ فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت، آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔